میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں۔ آج آپ کہہ رہے ہوں گے یہ بابا جی کون آ گئے، یہ کچھ داڑھی بڑی ہوئی ہے، کل بڑی عید ہے اور 10 دن تک آپ کو پتہ ہے ناخن اور بال تشوانے سے پابندی ہوتی۔ تو آج کی جو میں ویڈیو ہے اس کا تعلق جو ہے بڑی عید کے ساتھ ہے، یہ عید قربان سے۔ آج میں ایک بہت اہم ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے جس کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں اور عام طور پہ اس کا ہم گوشت جو ہے وہ نوش کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گوشت کھانے کی جو روایت ہے یہ اسلام میں بڑی پرانی ہے، یعنی کہ عقیقے پہ گوشت، ولیمے پہ گوشت، یعنی کہ کوئی نہ کوئی اپرچونٹی بنائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ گوشت کھا سکیں۔ اچھا، عام طور پہ گوشت سے مطلب جو ہوتا ہے وہ مسل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم جو جتنا بھی گوشت کھاتے ہیں یہ جانور کے مسلز ہی ہوتے ہیں جو کہ ہم کھا جاتے ہیں، جبکہ پورا جانور جو ہے یہ حلال ہے اور اس میں مختلف قسم کے فوائد اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھے ہیں۔ ہم بس ساری جو فوکس ہے وہ بوٹیوں کے اوپر کر دیتے ہیں کہ بوٹیاں کھا جاؤ۔ انڈاؤٹلی بوٹیاں بہت طاقتور، بہت مفید، بہت اہم ہیں، لیکن دوسروں چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ان سے کم نہیں ہے۔ آج میں ان چیزوں پر روشنی ڈالوں گا جن کو ہم عام طور پر پھینک دیتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں یا ان کو کم اہمیت دیتے ہیں، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں وہ آپ کی سیکشول لائف کے لیے گوشت سے بھی زیادہ، آئی ایم ایمفسائزنگ، گوشت سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ یعنی کہ میں ذکر کروں گا جگر، یعنی کہ کلیجی، گردے، اوجڑی، مغز، کپورے، انٹسٹائنز، ان چیزوں پہ میں آج ہارٹ، پھیپھڑے، میں ان پہ فوکس کروں گا کہ عام طور پہ ان کو ایک سیکنڈری امپورٹنس دی جاتی ہے اور عام طور پہ یہ بانٹ دی جاتی ہیں، غریبوں کو دی جاتی ہیں، آپ خود کنزیوم نہیں کرتے کہ جیسے یہ آپ کے اسٹینڈرڈ سے کوئی بلو چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج میں ان پہ فوکس کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے اندر جو نیوٹریشن پوشیدہ ہے وہ گوشت سے بھی کہیں زیادہ اوپر ہے۔ تو پھر اس سے آگے ایک بہت اہم چیز جسے ہم بالکل بھی کتوں کو ڈال دیتے ہیں، آپ ہنسیں گے وہ کیا؟ ہڈیاں جو ہیں یہ طاقت کا کیا ایک سربستہ راز ہیں، ان میں کیا کچھ ہے اور ہم اسے کیسے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، کیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ایک خوراک کی قلت ہے، ہماری نیوٹریشن کی کمی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ قربانی کے گوشت، قربانی کے جانور کے ہر حصے کو کنزیوم کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم نے ذکر کر لیا یہ جو چیزیں ہیں جسے ہم دل، کلیجی، پھیپھڑے وغیرہ کہتے ہیں، یہ عام طور پہ ہمیں دیکھا ہے کہ یہ ایون عام حالات میں بھی مرغی کے بھی یہ جو ہیں پورٹ اور کلیجی جو ہیں یہ بڑے سستے پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ہوٹلوں میں جائیں، چھوٹے ہوٹلوں میں، تو جو بوٹیاں ہوں گی وہ والا گوشت، وہ والا سالن مہنگا ہوگا، اور ایک غریبوں کے لیے انہوں نے سالن رکھا ہوتا ہے جسے پورٹ کلیجی کہتے ہیں، وہ سستا ہوتا ہے۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ ان میں کیا کیا وہ خوراکیں، کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس میں جو بہرحال ہم ذکر سب کا اکٹھا ہی کریں گے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہیں۔
جیسے میں نے بتایا ہے کلیجی ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، کڈنیز ہیں، تو سب کا علیحدہ ذکر کرتے کرتے تو پھر گھنٹے لگ جائیں گے. تو میں ان کا جو ذکر ہے وہ یکجا کر کے کروں گا، کیونکہ یہ سب کے سب کہلاتے ہیں آرگن میٹس. آرگن مین اعضے جو ہوتے ہیں باڈی کے اندر، آرگن وسراز جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں عضو رائسیہ، جو اس کو ہم حکمت کی زبان میں کہتے ہیں عضو رائسیہ. تو وہ جو ہیں ان کو آرگن میٹ کہتے ہیں. تو ہم آج ہم ڈسکشن کریں گے آرگن میٹس کے اوپر. تو آرگن میٹ میں بہرحال سب سے اوپر آپ کا لیور ہی آتا ہے، یعنی کلیجی آتی ہے، پھر کڈنی آتے ہیں. جب ہم اگزامپل لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی کلیجی کی. اچھا، کلیجی جو ہے اس کے اندر پروٹین موجود ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اس میں پروٹین جو ہوتی ہے گوشت سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے. جسٹ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اگر را بیف ہے اس میں اگر 27 گرام ہے پروٹین، تو جو کلیجی ہے اس میں 23 گرامز، یعنی کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اس طرح ہی آپ کا جو دل ہے، جو گائے کا دل ہے، اس میں 20 گرامز ہے. تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یہ جسٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ الیکشن ہار جائیں چند ہزار یا چند سو ووٹوں کی برتری سے. تو لیکن باقی چیزیں اس کے اندر کیا کیا ہیں اس کا میں ذکر کروں گا، آپ کی آنکھیں کھول دوں گا میں کہ اس میں کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے. سو پروٹین تو اس میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ پروٹین کا خزانہ تو اس میں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر اس کے اندر جو ہے بہت ساری وٹامنس پائی جاتی ہیں، خاص طور پہ وہ وٹامنس جو کہ فیٹ سولیبل ہوتی ہیں، وٹامن اے، ڈی، ای، ٹھیک ہے، وٹامن کے خیر وہ بھی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ وٹامن بی بھی پائی جاتی ہے، B1، B2، B12. پھر اس کے اندر بہت ساری جو منرلز ہیں جو کہ اسینشلی امپورٹنٹ ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں. میں ان کا سب کا ذکر کروں گا ون بائی ون، بتاؤں گا ان کی اہمیت آپ کی سیکس کی لائف میں کیا کیا ہے. لیکن پہلے جسٹ آپ کو میں گنوا رہا ہوں. جیسے زنک ہے، پھر میگنیشیم ہے، پھر سیلینیم ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر کچھ اور بڑی اہم قسم کی چیزیں جسے ہم وٹامنس میں ہی شامل کر سکتے ہیں، جیسے کولین ہے. یہ وٹامن بی کی ہی ایک قسم ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے کہ وہ کیا ہے. پھر بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ نے نام سنا ہی ہوگا CoQ10. یہ آرگن میٹ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آرگن میٹ والا جو ہے نا یہ کنٹینیوسلی موومنٹ میں ہوتے ہیں نا. ہارٹ ہے کنٹینیوسلی آپ کی یہ موومنٹ میں ہوتا ہے، تو اس میں تو بہت زیادہ CoQ10 پایا جاتا ہے. انرجی کا لیول ان میں بہت ہائی ہوتا ہے، انہوں نے 24 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے. سو ان میں طاقت کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جو کہ آرگن میٹ میں پائی جاتی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ سیکس کے ساتھ ہے. وہ میں آپ کو ون بائی ون ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسے مثال لے لیتے ہیں زنک کی. زنک جو ہے آپ کو پتا ہے ٹیسٹوسٹرون کا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور زنک کی کمی جو ہے سپرم کا لیول جو ہے انسان کا کم ہو جاتا ہے. پھر زنک جو ہے یہ امیون سسٹم جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی قوت مدافعت جو ہے یہ قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں یہ سارے اینٹی ایجنگ بھی ہوتے ہیں. پھر آپ کی میگنیشیم آ جاتی ہے. میگنیشیم پہ میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. میں نے بتایا ہے کہ میگنیشیم اینٹی انفلیمیٹری ہے، انفلیمیشن کو کم کر دیتی ہے. انفلیمیشن تمام بیماریوں کی جڑ ہے. ٹھیک ہے. اور جب انفلیمیشن کم ہوتی ہے تو آپ کی ویسلز، آپ کا ہارٹ، آپ کے
نفس اور نفس کی ویسلز، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ان کی صحت جو ہے وہ قائم دائم رہتی ہے، وہ قائم دائم رہتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ پینس اینڈ دا نیک فال اینڈ رائز ٹوگیدر. سو آپ کا جو اگر وہ قائم رہے گا تو آپ کی گردن بھی سیدھی رہے گی. سو میگنیشیم کی امپورٹنس ویسلز کو یہ کھول دیتی ہے، بلڈ پریشر اس سے آپ کا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میگنیشیم کے ساتھ ساتھ ایک ہوتی ہے سیلینیم. سیلینیم دنیا کا بہت اسٹرانگ، ون آف دا اسٹرانگسٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ سپرمز کی پروڈکشن اور سپرمز کی موٹیلٹی وغیرہ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور بہت مہنگا ہے یہ. جب پرچیز کرنا چاہتے ہیں، یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ بازار میں بہت مہنگی ملتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد کوکیوٹن ہے. کوکیوٹن جو ہے یہ بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے یہ باڈی کے اندر نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن بڑھاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ویسلز کھلتی ہیں. ویسلز کھلتی ہیں تو بلڈ جو ہے وہ گڑر گڑر کر کے آپ کے نفس میں جاتا ہے، اور نفس جو ہے وہ سٹینڈ ہو جاتا ہے. سو اور یہ جو کوکیوٹن ہے اس کا پھر بڑا گہرا تعلق ہے آپ کی بیوٹی کے ساتھ، اسکن ایجنگ کا ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. جسم کے تمام باڈی کو یہ جو اثرات ہوتے ہیں بڑھاپے کے اس سے بچا کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کوکیوٹن جو ہے اس کے علاوہ سپرمز میں اس کا بڑا اہم رول ہے. سپرم کی موٹیلٹی جو ہے آج کل دنیا میں بہت کم ہو گئی ہے. دن بدن ہم روز سیمن کی رپورٹس دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سپرمز جو ہیں وہ ان کی جو پروگریشن کی سپیڈ ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو سب فرٹیلٹی ہے یعنی کہ مردانہ بانجھ پن یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایون زنانہ بانجھ پن میں بھی اس کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی موٹیلٹی کو یہ انہانس کرتا ہے، تیز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے اندر مختلف جو وٹامنز ہیں، اور وٹامنز میں جو سب سے امپورٹنٹ آپ کے